ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے، کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو جیسے، یوں تمام راستے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے، آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی، ایک ایک لفظ سنوں گا، ایک ایک آنسو سنبھال کے رکھوں گا، ایک ایک دعا کا اجر دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ حقیر ہے، اسے اچھے برے کا علم نہیں، اس سے ہدایت مانگو یا محبت، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، دوریاں ختم کر دیتا ہے، فریاد سن لیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، محبت کی لاج رکھ لیتا ہے، اس کی شان کریمی یہی ہے، وہ کن فرماتا ہے اور سارے کام سنور جاتے ہیں، مایوس کن لمحات میں بھی وہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے، یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں، کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ کیا پتہ تم جس مشکل میں ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، کیا پتہ جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، کیا پتہ تم جن حالات سے گزر رہی ہو اور جو تمہیں بار بار تکلیف دے رہے ہیں وہی تمہیں ہمت اور طاقت دے جائیں، کیا پتہ تمہارے رب نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، کیا پتہ تمہارے پاس ابھی تک جو نہ تھا اسے دلانے کے لیے رب نے تمہیں اس راستے پہ ڈالا ہو، شاید رب تمہیں صبر کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہو، اور صبر کی نعمت شکر کے کلمے سے خریدی جاتی ہے، تو کیا پتہ تمہارا رب تم سے شکر چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری حکمتوں پہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے شاکر بندے بہت پسند ہیں جو کسی بھی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے، چاہے خوشی ہو یا غم، شکر تو آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کو دگنا کر دیتا ہے، شکر تو اللہ سے اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، شکر کرنے والوں کو تو اللہ بہت خاص رکھتا ہے اور انہیں کبھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں رکھتا،
شکر کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے بہترین اجر رکھا ہے، اور یہ بات اللہ نے سورۃ العمران میں بھی فرمائی ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اگر ہم ساری زندگی بھی شکر کرتے کرتے گزار دیں تو بھی اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کا مطلب تو اللہ سے اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تو نے مجھے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ سب میرے لیے بہت خاص ہیں، اور بے شک تو ہی ہے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہوتا ہے، جب دکھوں کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداسی لگتی ہے، پھر اللہ تمہیں بتاتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، سکون تو بس اسی کی یاد میں ہے۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، لوگ سچائی چھپانے کی لاکھ کوشش کریں، سب آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، تب بھی ہمارا رب ہمارے دل کا حال جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کون اپنی بات کا کتنا سچا اور مخلص ہے۔ پھر کوئی کچھ بھی سوچے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ وہ رب جانتا تھا کہ بندہ محتاج ہے اور اسے ہر قدم پر ایک سہارے کی ضرورت پڑے گی، تو اس نے دعا کو متعارف کروایا اور کہا کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، میں عطا کرنے پر قادر ہوں۔ یقین کی پختگی انسان کو اللہ سے دعا کے ذریعے وہ کچھ حاصل کرواتی ہے کہ دنیا حیرت میں رہ جاتی ہے۔ دعا کا رٹا نہ لگائیں، اسے پوری توجہ دیں، ارتکاز سے مانگیں، تڑپ کر طلب کریں، اور یقین رکھیں کہ دعا سنی جا چکی ہے اور اب بس رب کی مرضی سے قبول ہونی ہے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ سورۃ طٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ زندگی میں ایک سفر ہونا چاہیے، رب سے جڑنے کا سفر ہونا چاہیے، جہاں امید کا سفر ہو، انتظار کا سفر ہو، صبر کا سفر ہو، یقین کا سفر ہو، اللہ سے اللہ تک کا سفر ہو، اس کی محبت کا سفر ہو، اس کے رنگ میں ڈھلنے کا سفر ہو۔ کبھی یہ سفر کر کے دیکھو، اس کی راہ پر چل کر دیکھو۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، یہ آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی ہی اذیت کو اپنی آخری حد مان لے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔
ہر چیز پر صبر نہیں آتا اور ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا، مگر وہ جو شہ سے بھی قریب ہے وہ جانتا ہے اس تکلیف کو جس سے تم اکیلی لڑ رہی ہو، وہ جانتا ہے تمہارے لیے یہ سب مشکل ہے، وہ تمہارے ہر آنسو اور صبر کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بس صبر کرو، صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا، ایک دن اللہ تمہاری ساری تکلیفوں کو تمہاری روح سے ایسے الگ کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔